اگر آپ یا آپ کے پیاروں میں سے کوئی بھی ڈائمنشیا، یاداشت کی کمی، بھول جانا یا الزائمر جیسے تکلیف دہ مرض کا شکار ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ان تمام موضوعات کو کور کرنے والا ہوں، جس میں ہم ان کے اسباب، ان کی علامات، ان کی اقسام اور ان کے اصول علاج پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اصول علاج بتانے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک انتہائی بہترین ہوم ریمیڈی کو بھی بتاؤں گا، جس کو اگر آپ کچھ عرصے تک باقاعدگی کے ساتھ استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ڈائمنشیا، بھول جانا، نسیان، الزائمر جیسی اس تکلیف دہ صورتحال سے آپ نکل سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حکیم لیاقت علی کھچی ہے اور میں گورنمنٹ طبیہ کالج بہاولپور سے کوالیفائڈ طبیب ہوں، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ہربل ورلڈ۔ تو چلتے ہیں اور بنا کسی دیر کے شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ تو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں وائٹ بورڈ کی طرف۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ڈائمنشیا، یاداشت کی کمی، الزائمر، بھول جانا۔ تو ڈائمنشیا یعنی یاداشت کی کمی، الزائمر جیسے امراض میں سے ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے دماغی امراض میں سے ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں اس مرض سے متاثرہ افراد کی تعداد جو ہے وہ 5 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جو کہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ 2050 تک یہ تعداد 13 کروڑ سے بڑھ سکتی ہے۔ اور یورپی ممالک میں اس وقت ہر 8ویں ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر جو موت کی وجہ لکھی جاتی ہے ان میں سے ڈائمنشیا ایک ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی اس کے اسباب۔ تو دوستوں ایک بات یاد رکھ لیں کہ ڈائمنشیا یا الزائمر کو بوڑھے افراد، عمر رسیدہ افراد کی بیماری کہا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ مرض جو ہے یہ بیٹھے بٹھائے پیدا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس میں ہمارے جو طرز زندگی ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، ان کو ٹائم نہیں دیتے، ان کے دکھ درد نہیں سنتے، ٹھیک ہے، ان کو محبت نہیں دیتے، ان کو چاہت نہیں دیتے، ان کو اپنیت نہیں دیتے۔ موبائل کا دور ہے جی، ہم موبائل میں مست رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں، اور اپنے بزرگوں کے لیے جو ہے وقت نہیں نکال پاتے۔ تو یہ ایک ایسی بڑی سب سے بڑا سبب ہے، بڑی وجہ ہے جو کہ بزرگ افراد میں، عمر رسیدہ افراد میں ڈائمنشیا، بھول جانے یا پھر الزائمر کے مرض کا بڑا سبب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، علامات کو دیکھیں تو مختلف قسم کی علامات جو ہیں وہ اس میں نظر آتی ہیں کہ بعض اوقات انسان کو باتیں بھول جاتی ہیں، بعض اوقات وہ چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں لیکن وہ ان کو بیان نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے، بعض دفعہ ذہن میں ہوتے ہوئے بھی کسی ضرورت کا اظہار نہیں کر سکتا، جی کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے، بہو ناراض نہ ہو جائے، گلے نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے جی، تو وہ ایسی حالت میں ان رویوں سے دل برداشتہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ سن رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا جواب نہیں دے رہے ہوتے، بعض دفعہ وہ سن رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے۔ تو صرف علاج اور ادویات کے اوپر بھروسہ کرنے کی بجائے ہمیں اپنی عادات کو بھی تبدیل کرنا چاہیے، اپنے بزرگوں کو وقت دینا چاہیے، ان کے ساتھ محبت کے دو بول لینے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں پال پوس کے بڑا کیا ہے، تو اب ہماری بھی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اس عمر میں ان کو وقت دیں۔ ٹھیک ہے جی، تو طب کے مطابق، خصوصاً قانون مفرد غذا کے مطابق جو ہے ہم ڈائمنشیا کو 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس میں ہم ہر قسم کے جو ہے آپ کو اس کے اسباب، اس کی علامات بھی بتائیں گے اور ریمیڈی کے ساتھ ساتھ اصول علاج بھی بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو قانون مفرد غذا 3 صورتوں میں، 3 اقسام میں تقسیم ہے۔ پہلے نمبر پر ہے جی کہ اس کی وہ وجہ جس میں انسان کو اس کا ماضی بھول جاتا ہے، مستقبل یاد رہتا ہے، آج کی بات یاد رہتی ہے لیکن کل کی بات بھول جاتی ہے، تو یہ اعصابی تحریک میں یہ ڈائمنشیا، بھول جانے کا عارضہ سامنے آتا ہے۔ اس میں دماغ میں خلط بلغم کا اضافہ ہو جاتا ہے، بوجھ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے پیشاب زیادہ آتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان اپنا ماضی بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نبض سست ہوگی، پست ہوگی، قوام موٹی ہوگی، پیشاب زیادہ آئے گا، اور انسان جو ہے وہ کل کی باتیں، ماضی کی باتیں بھول جائے گا۔ تو ایسی صورت کا علاج قانون مفرد غذا میں عضلاتی تحریک پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عام افراد ایسی علامات کی صورت میں ان کو ماضی بھول جائے، پیشاب زیادہ آتا ہو، سستی رہتی ہو، بھوک کم لگتی ہو، ان علامات میں ڈائمنشیا کا جو علاج ہے وہ مربع حلڑ ہے۔
ٹھیک ہے جی، 2 عدد مربع حرڑ صبح نہار میں استعمال کریں، لونگ دار چینی کا کیوا استعمال کریں، یا اکیلی دار چینی انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، اور 500 ملی گرام دار چینی 1 چمچ شہد میں ملا کر چاٹ لیجئے صبح اور شام۔ تو کچھ ہی عرصے میں عضلاتی تحریک کی وجہ سے پیدا ہونے والی جو الزائمر ہے، ڈائمنشیا ہے، یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ الزائمر یعنی ڈائمنشیا کی جو دوسری صورت ہے وہ عضلاتی تحریک میں سامنے آتی ہے، جس میں مریض کو اس کا حال بھول جاتا ہے، آج کی بات بھول جاتی ہے، کل کی یاد رہتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی تو یہ مجھے یاد تھی، میرے ذہن میں نہیں آ رہی، میری زبان پہ نہیں آ رہی۔ تو ایسی ڈائمنشیا کی صورتحال عضلاتی اعصابی یا عضلاتی غدی تحریک میں آتی ہے۔ اس میں جو ہے دماغ میں خشکی چھا جاتی ہے، رطوبات کی کمی ہو جاتی ہے، خشکی کی زیادتی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یعنی عضلاتی تحریک کی وجہ سے، تیزابیت کی زیادتی کی وجہ سے دماغ جو ہے وہ تحلیل ہونے لگتا ہے، اور تحلیل کی وجہ سے پھر اس کو اس کا حال بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مزید علامات میں جو ہے نبض انتہائی حرکت میں تیز ہوتی ہے، مشرف ہوتی ہے، اور کالورا جو ہے وہ سرخی مال آتا ہے، انتہائی گیس ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، مالن خلیہ ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ اسی مزاج میں پاگل بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عضلاتی تحریک کا علاج غدی تحریک کی ادویات سے کامیابی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، دوسرا علاج جو ہے وہ فارماکوپیا میں موجود ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایسی صورت میں جو عام لوگ ان علامات میں جو چیز استعمال کریں گے وہ ہے جنکو بائلووا۔ اس میں اس کے بہت ہی زیادہ بہترین نتائج ہیں۔ 60 ملی گرام صبح شام دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ یہ ریمیڈی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں بادام آپ نے 200 گرام لینا ہے، سونف 50 گرام لینا ہے، اور چھوٹی الائچی 20 گرام لینی ہے۔ سب کو باریک پاؤڈر کر کے 1 چمچ چائے والا دودھ کے ساتھ صبح شام استعمال کریں تو ڈائمنشیا، الزائمر، یاداشت کی کمزوری جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈائمنشیا کی تیسری قسم۔ اس میں یاداشت کی کمزوری ہوتی ہے، دماغ کمزور ہوتا ہے، اعصابی کمزوری ہوتی ہے، دماغی کمزوری ہوتی ہے، پیشاب زردی مائل آتا ہے، قطرہ قطرہ آتا ہے، جلن کے ساتھ آتا ہے، نیند کم ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کی اہم علامات ہو گئی۔ تو اس کا علاج آپ ہر قسم کی اعصابی ادویات سے کر سکتے ہیں۔ تو غذاؤں میں دودھ بہت ہی بہترین غذا ہے، اور اس کے بعد مکھن، بلائی، ٹھیک ہے جی، یہ بہترین جو ہے مرکبات ہیں۔ اچھا، مفرد دوا کے طور پر اسکن ناگوری بہترین دوا ہے۔ 1 گرام اسکن ناگوری کا سفوف جو ہے وہ آپ 1 کپ دودھ کے ساتھ صبح اور شام استعمال کر سکتے ہیں۔ چھوٹی الائچی اور بادام کا استعمال بھی یاداشت کی کمزوری کی اس قسم میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے جی کہ فلاں مرض جو ہے وہ لا علاج ہے، اس کا علاج ہی نہیں ہے، تو بس آپ ادویات ہی استعمال کیے جاؤ، بھائی آپ نے اپنا مائنڈ بھی استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مرض لا علاج پیدا نہیں فرمایا، اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس مرض کا علاج نہ ہو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے جی کہ میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے، میرے شعبے میں اس کا علاج نہیں ہے، لیکن یہ کہہ دینا جی کہ سرے سے اس کا علاج ہی نہیں ہے اور یہ لا علاج مرض ہے، تو ایسا ہی کوئی تھیوری نہیں ہے۔ ایک اور بات یاد رکھ لیں کہ اس مرض کا علاج کرنے سے پہلے آپ نے تشخیص پر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے۔ آپ MRI کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ آپ کو پتہ چلے جی کہ دماغ میں مسئلہ کیا ہے، کیا دماغ سکڑ گیا ہے، دماغ تحلیل ہو رہا ہے، دماغ پھول گیا ہے، دماغ یعنی جو اس کا ہمارے جسم کا ہارڈ ویئر ہے، ایک آرگن ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے۔ جب ہمیں اس کا مسئلہ معلوم ہو جائے گا تو پھر ہمیں اس کا جو سافٹ ویئر ہے، اس کے جو افعال ہیں، اس کے جو کام ہیں، ان کو درست کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ 2 باتیں امراض میں علاج کے دوران 2 باتیں یاد رکھیں کہ ایک ہے عضوی افعال، یعنی آپ کا جو دماغ ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی آرگن ہے جو کہ ایک آپ کے ہارڈ ویئر کی اس کی مثال لے لیں کہ وہ ایک شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں کیا خرابی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کا سافٹ ویئر، اس میں جو پروگرام چلتا ہے، اس کا جو کام چلتا ہے، جیسے دماغ کا کام سوچنا ہے، یاداشت کو محفوظ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے عضو کے اپنی خرابی کو دیکھیں، پھر اس کے فعل کی خرابی کو دیکھیں، تو پھر اس کی جو خرابی ہے اس کو دور کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، خود بھی سنیں اور اس کو آگے فارورڈ بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے فائدہ